شب قدر کی نعمت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ شب قدر چونکہ ایک عظیم الشان اور بابرکت رات ہے، اس لیے مفت میں بیٹھے بیٹھے ہر کس و ناکس کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے حصول کے لیے طلب اور جستجو، محنت و کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے یہ مبارک رات نصیب کرتے ہیں۔ وہ محنت کیسے کی جائے؟ سب سے بہترین طریقہ شب قدر کے حاصل کرنے کا اعتکاف ہے۔ جبکہ ہم اپنے اگر اسلاف کی زندگی پر غور کریں تو ان کی عام دنوں کی عبادت کا حال یہ ایسا ہے کہ اگر اس طرح ہی ہم اس رات کو گزار لیں، اس شب قدر کو گزار لیں، اس عشرے کو گزار لیں تو ہم سبحان اللہ۔ چند ایک واقعہ سماعت فرمائیں اسلاف کی زندگی کے، جو کہ ان کے شب قدر کے معمولات کے نہیں ہیں، رمضان کے معمولات کے نہیں ہیں، یہ پورے روٹین کے سال کے معمولات ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور رات کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے اور پھر ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ رمضان کا معمول نہیں ہے، پورے سال کا معمول تھا۔ شرح احیاء میں ابو طالب مکی سے منقول ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ افضل التابعین سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ حضرت صلہ بن رشیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا رونگٹے کھڑا کر دینے والا ان کا یہ قول ہے، کہتے ہیں رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا لے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ ابراہیم بن ادم رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو سوتے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جن سے رمضان اور لیلۃ القدر کی قدردانی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو ہم اگر پورا رمضان نہیں گزار سکتے، ہمارے ایمان کمزور ہیں، اتنی مشقت والی عبادتیں جیسے اسلاف کرتے تھے نہیں کر سکتے، تو کم از کم طاق راتیں تو اس انداز میں گزارنی چاہیے، عشاء سے لے کر فجر تک اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے۔ لیکن جو مسلمان بھائی اعتکاف نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ کم از کم آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی مغرب سے فجر تک اللہ کے ذکر سے، استغفار سے، تلاوت قرآن سے، نوافل سے، درود شریف سے اپنے روحانی دنیا کو آباد کریں۔ اور وہ مسلمان بھائی جو کسی عذر کی بنا پر اس سعادت سے بھی محروم ہو جائیں، وہ کم از کم یہ کریں، عذر اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے جو کسی بیماری کی بنا پر یا کسی ایسے عذر کی بنا پر یہ سعادت حاصل نہ کر سکے، زیادہ اذکار نہ کر سکے، لیکن اس کے دل کے اندر تڑپ شدید ہو، اللہ اس کو بھی اس جیسا اجر دے گا جیسا کہ قیام کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ تو ایسے مسلمان بھائی کم از کم یہ کریں جو کسی عذر کی بنا پر نہیں راتوں کو جاگ سکتے، وہ یہ کریں کہ آخری عشرے میں عشاء و فجر کی نمازیں بالخصوص جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور 27ویں کی رات کا خصوصیت سے اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ لیکن یہ بات قابل توجہ ہے، حضور فکأنما کہہ رہے ہیں، اس نے گویا کہ آدھی رات قیام کیا، اس نے گویا کہ پوری رات قیام کیا۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ جو فجر تک، عشاء سے فجر تک قیام کر رہا ہے اس کا اجر، اور جو صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر اجر حاصل کر رہا ہے، یہ دونوں اجر برابر نہیں ہیں۔ اور ایسے حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں، من شہد العشاء لیلۃ القدر فقد اخذ بحظہ منہا، کہ جو بندہ عشاء کی نماز میں حاضر ہو گیا لیلۃ القدر میں تو اس نے لیلۃ القدر کا ایک حصہ، وافر حصہ اس نے اخذ کر لیا۔ لہذا شب قدر کے حصول کے لیے اگر تھوڑی سی بھی محنت و مشقت کرنے کی اور جاگنے کی سکت نہ ہو
تو کم از کم طاق راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز باجماعت کا ہی اہتمام کر لے تو انشاءاللہ شب قدر سے محروم نہ ہوگا۔ اور بعض بزرگ شب قدر میں ہر قسم کی عبادات ادا کرتے، یعنی تسبیح و تحلیل، نوافل و اذکار، استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، یہ تو کرتے ہی کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کی عیادت کرتے، غرباء کی مدد کرتے، جنازوں میں شرکت کرتے، صدقہ و خیرات کی کثرت کرتے۔ کیونکہ جیسا کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بیان کیا کہ شب قدر کی ایک نیکی 30,000 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جس کو شب قدر میں مریضوں کی عیادت کا ثواب مل گیا تو اس نے 30,000 مریضوں کی عیادت کر لی۔ جس نے شب قدر میں سورہ ملک پڑھ لی اس کو 30,000 مرتبہ سورہ ملک کا ثواب مل گیا۔ ایسے ہی جو نیکی اس نے کر لی تو اس کو 30,000 نیکیوں کا اجر ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔